اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے ذال، تو ذال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ الف پر کھڑا زبر یعنی حمزہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے، یعنی جلدی سے۔ نون پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ تا پر دوبارہ کھڑا زبر، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ عین اور الف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان کو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کہا جاتا ہے، اس لیے ان کی ادائیگی کے وقت ان کو اپنے اپنے مخارج سے ادا کرنا ہے۔ را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، یعنی اپنی آواز کو نیچے گرا کر۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ ہاں پہ الٹا پیش 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ پھر عین اپنے مخرج سے ادا ہوگی۔ را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس با ہمارے پاس حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کو جب ہم ادا کریں گے تو ہماری آواز ہمیں واپس سنائی دے گی، یعنی ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی۔ اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف کے اوپر مد ہے تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ اور وقف سے پہلے ہمارے پاس ہے میم ساکن، تو یاد رہے کہ ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ ہمارے پاس نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ سے مراد یہ ہے کہ ناک میں لے جا کر پڑھنا، اور غنہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ را کے نیچے زیر، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ اس کے بعد 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد لام بغیر غنہ کے ادا کیا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر رہے ہیں۔ ہا اور ہا کی ادائیگی میں بھی واضح فرق رکھنا ہے، ان کو بھی قریب الصوت حروف کہا جاتا ہے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے اور قلقلہ مشدد ہے۔ ایک تو خوب جمع کے ساتھ ادا ہوگا، دوسرا ہم قاف کو موٹا یعنی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میم ساکن کے بعد یا دوبارہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر وقف میں نون کو کر دیں گے ساکن، اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہا دوبارہ اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے اور قلقلہ مشدد ہے۔ ایک تو موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، دوسرا خوب جمعوں کے ساتھ ادا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے ضرور ہے، مگر حروف یرملون میں سے را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ را پر زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے، خوب جمعوں کے ساتھ ادا ہوگا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس را کے نیچے زیر، تو را کو باریک یعنی اپنی آواز کو نیچے گرا دیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر وقف میں نون ہو جائے گی ساکن، اور یہ یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ لام کے نیچے 2 زیر، اور 2 زیر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے،
یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. جیم ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو جب ہم ادا کریں گے ہمارے مخرج میں جنبے سے ہوگی یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ہا ہے تو ہا اور ہا میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واضح فرق رکھنا ہے, ان کو ملتی جلتی آواز والے حروف کہا جاتا ہے. نیکسٹ پھر ہمارے پاس ہا ہے, اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ, اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس سین, تو سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں پہ ہم سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. قوف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر. خوا بھی مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. را پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اور وقف میں تا کو ہم نے ساکن کر کے ادا کرنا ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. این یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. دوبارہ پھر واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ, اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. حمزہ ساکن یعنی الف کے اوپر ہمارے پاس جزم ہے تو اس کو ہم حمزہ ساکن کہیں گے اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ ہر حالت میں جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس لام آف اللہ, اور لام آف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش, تو اس لام آف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور دوسرا لام کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہے کیونکہ لام پر کھڑا زبر ہے. اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. عین پر 2 زبر مگر اس کے بعد وقف مطلق, تو وقف میں 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر, تو اس لام آف اللہ کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور دوسرا لام کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر لام پر کھڑا زبر, اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. یاد رہے کہ لام آف اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں ان کو ہم باریک پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑھیں گے. 2 زیر کی تنوین کے بعد قوف یعنی حمزہ کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کی تنوین کے بعد قوف حروف اخفاء میں سے ہے. اخفاء کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد قوف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ مگر وقف میں را ہو جائے گی ساکن اور اس یائی مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. تو چلیں اپنی ان آیات کو ایک مرتبہ رما پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. تو یہ تھا اب ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے اپنی ان آیات کو دیکھا. اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں, آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ ہے 0316852688 پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو رہنمائی دی جائے گی. اللہ حافظ.